السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، جلدی کرو اللہ سے مغفرت کے حصول کے لیے اور اللہ کی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، اور آپ تورات کے بھی حافظ تھے، قرآن کے بھی حافظ تھے، اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم بھی تھے۔ آپ سرکار جب مدینے میں تشریف لائے تو آپ سے ملاقات کی نیت سے نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گیا اور آپ کے چہرہ پر انوار کو محبت اور پیار سے اور اپنے انداز سے دیکھنے لگا، جس کو کہتا نا آبزرویشن ہر بندے کی ہوتی۔ تو نبی پاک کو آپ کا چہرہ پر انوار کو دیکھ رہے، ابھی قرآن کی آیت نہیں سنی، کوئی حدیث نہیں سنی، تو کہتے ہیں میں نے کچھ لمحے نبی پاک کے چہرے پر انوار کو دیکھا۔ میں چونکہ تورات کا حافظ بھی تھا، تو کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ھذا الوجہ لیس بوجہ الکذاب، یہ اتنا حسین و جمیل چہرہ یہ کسی جھوٹے بندے کا ہو سکتا ہی نہیں، یہ تو نبی کا چہرہ ہے۔ اور پھر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں جب میں گیا تو آپ نے سب سے پہلی واز جو مدینے والوں سے کی وہ یہ تھی، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ یہ جنت کے راستے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا کام ہے سلام کو عام کر دو۔ یہ سلام محبت کی پڑیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہونے کا ذریعہ۔ آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور گھروں میں برکت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ گھروں میں جاؤ تو السلام علیکم کہو،
دفاتر میں جاؤ تو السلام علیکم کہو، مسجد میں جاؤ تو السلام علیکم کہو۔ سلام کی اتنی اہمیت ہے، جماعت ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تم اپنی گفتگو نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جب نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو تم اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ لیکن سلام کی اتنی اہمیت ہے، آپ سرکار نے نماز کے دوران بھی سلام کہنے سے منع نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی دوران سلام نماز کہہ دے تو اس کا جواب اس طرح دینا ہے، اتنی اہمیت ہے اس کی۔ اب دیکھیے میری طرف ذرا بات سمجھائے گی۔ یہ بندہ کھڑا ہے نماز کے اندر، باہر سے بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے بولنا تو نہیں ہے، یہ ہاتھ کا اشارہ، یہ بس اتنا، یہ اس کے سلام کا جواب ہو گیا نماز کے اندر۔ اتنی اہمیت ہے۔ اور اگر عام مجلس ہے تو مطلق کہہ دیں السلام علیکم۔ ایک آدمی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، وہ بیٹھ گیا۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے اس بندے کو 10 نیکیاں عطا کر دی۔ ایک اور آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بیٹھ گیا۔ سرکار فرماندے نے انہوں رب نے 20 نیکیاں عطا کر دی۔ ایک اور آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اسی طرح جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس آنے والے کو سلام کی وجہ سے 30 نیکیاں عطا کر دی۔ اور جس گھر میں کھانا نہیں پکتا، برکت نہیں ہے، وہ سلام کے مسئلے کو عام کر لے، اللہ کا قرآن کہتا ہے مبارکتن طیبہ، تم گھروں میں سلام کہنا شروع کر دو، اللہ برکتیں بھی کر دیں گے، رحمتیں بھی کر دیں گے۔ یہ بہت بڑا نسخہ ہے۔ ہم شرم محسوس کرتے ہیں، یہ شرم والی بات نہیں ہے، سلام کہنا چاہیے۔ اور اگر کسی وقت دو دوست آپس میں ملے، عید کا موقع ہے، جمعے کا موقع ہے، ویسے رستے میں مل گئے تو مسافہ کرنا اس کا الگ ثواب ہے۔ ہاتھ کرو ادھر آؤ، اچھا، تاکہ بندے نے مسئلے تو سمجھا جائے۔ ادھر منہ کرو، ادھر۔ یہ میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں، ادھر دیکھیں السلام علیکم۔ سرکار کی حدیث ہے کہ 2 بندے مومن آپس میں مسافہ کرتے ہیں، وہ ہاتھ پیچھے بعد میں کرتے ہیں، دونوں کے گناہ اللہ پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی عظمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا واز، اور واز کے اندر سب سے پہلی چیز پیروٹی کے طور پر سلام کو کہا ہے، سلام، کیونکہ مسلمان اور اسلام سلامتی سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کر دو، پھیلا دو، گھروں میں، اداروں میں، چوکوں میں، چرستوں میں، محفلوں میں، اکیلے ہو تو تب، مجالس ہو تو تب، سلام کو عام کر دو۔ یہ بہت بڑا محبت کا ذریعہ ہے۔ افشوا السلام واطعموا الطعام، دوسرا کام کھانے کھلایا کرو ایک دوسرے کو۔ اب تو رمضان ہے، ہمیں جدائیاں دے کے جا رہا ہے، 2-4 دن باقی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے روزے، ساریاں، افطاریاں اور صدقات و خیرات قبول کرے، اور جو 2-3 دن باقی اتنی محنت کی توفیق دے دے کہ باقی ساری کسر پوری ہو جائے۔ رمضان میں لوگ ساری افطاریاں کرواتے ہیں، اس کا تو بڑا اجر ہے۔ عام حالات کے اندر لوگوں کو کھانا کھلانا، اس کا بڑا اجر ہے۔ اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانے کھلایا کرو۔ اور تیسرا کام وصلوا الارحام، آپ نے مدینے کے اندر سب سے پہلے واز کے اندر تیسرے نمبر پہ فرمایا اے مدینے والو، اے میرے صحابہ، تیسرا کام یہ کرنے والا ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑا کرو،
صلہ رحمی کیا کرو. یار کئی بندے پورا رمضان کے روزے رکھ کر بھی ان کا دل نرم نہیں ہوگا. یہ بات میری توجہ سے سن لیں سارے. میں مسلح رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں پورے مطالعے کے ساتھ اور مکمل ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جس بندے کا دل پاک اور صاف نہیں ہے اس کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں بھی معاف نہیں کرنا. اپنے دلوں کو پاک کر لیں. پاک کریں دلوں کو. اپنی ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کلیئر کر لیں. لیکن کچھ لوگ شرارتی ہوتے ہیں، اس کا حل میں بتاتا ہوں. کئی بندے رشتہ داروں کے وچ تو کئی غیروں کے وچ شرارتی بھی ہوتے ہیں، وہ تو بندے کو جینے نہیں دیتے. ان کا حل کیا ہے؟ تو کہو گے پروفیسر صاحب انہوں نے کی کریے. ان کا حل یہ ہے، نبی پاک نے دعا بتلائی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں سے تمہیں بچا لے اور دل پاک کر دے. یار یہ بھی کوئی طریقہ ہے تو کہہ دے کہ میں مر جاؤں تو میری منجی نو ہاتھ نہیں لا رہا، تو میرے جنازے سے شریک نہیں ہونا. اینا تو غصہ نہیں کرنا چاہیے. اپنے دلوں کو پاک کرو. عید نماز پڑھنے سے پہلے اپنے معاملات کلیئر کرو. اگر تمہارا کوئی عزیز کوئی زیادتی کرتا ہے نا، اس کا اللہ تمہیں اجر دے گا. اللہ تمہیں اجر دے گا. اور شرارتوں سے بچنے کی دعا میں نے بتا دی آپ کو. اگر کوئی تنگ کرتا ہے نا، اپنا ہو یا بگانا، تو یہ اپنے تجربے کی بات بتانے لگا ہوں. ہر بندے کو معاملات پیش آ جاتے ہیں. جب کوئی بہت ہی تنگ کرے نا، بہت ہی، تو پھر اثر تو بعد کم از کم 11 مرتبہ ادھر نیت کر کے نا تو بات ہے کر دو یا اللہ تم مہربانی کر یہ شرارت تم میں بچا لے. یہ اور زیادہ تنگ کرے نا تو گھر کی چھت سے چڑھ دو کھلے آسمان سے. تو جی ادو بھی زیادہ تنگ کرو نا تو جتے بھی لا دو یا اللہ ہوں تو خیر ہوگی تو اللہ مہینہ نہ چلو کو پڑھ دے جو تعداد تھوڑی جی بتا دو. ایویں 2-4-5 دنوں چلو سیٹ ہو جائے گا، تھوڑی جان چھڑ دے گا. لیکن یہ میں نے بات اس لیے بتائی، اپنا ہو یا بیگانہ اس کی شرارتوں سے ضرور بچیں، لیکن دل میں کنڈی نہ رکھو کہ انہیں سلام بلایا تو جواب ہی نہ دو، یا تسی گزرے تو سلام ہی نہ کہو. سلام کہو. اگر دو بندے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ سلام کہہ دینا نا وہ گناہ تو پا کے سارا گناہ اگلے بندے تے آ جائے. اس واسطے بڑا حوصلہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واصل الارحام، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو. اور والدین تو سب سے پہلے آتے ہیں نا رشتہ داروں میں، ان سے اپنا معاملہ کلیئر کرو. 3 کام ہو گئے. اور چوتھا کام وصلوا باللیل والناس نیام. جب ساری دنیا سو رہی ہو تو اس وقت نماز تہجد پڑھا کرو. رمضان میں تو تم نے تراویح پڑھ لی، اب رمضان کے بعد بھی تہجد کی شکل میں اس کو جاری رکھنا ہے. یہ 4 کام کر لو، اس بندے کی جنت اللہ کے فضل سے پکی. میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک اپنی زبان سے فرما رہے یا ایوہ الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، پھیلا دو. وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، کھانے کھلایا کرو. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کیا کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات کو لوگ سوئے ہوئے تم تہجد پڑھا کرو. تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، آپ فرماتے ہیں قیامت کو سلامتی سے جنت میں داخل ہو جانا. یہ 4 کام بڑے کرنے والے ہیں. یہ رمضان گزر گیا، یہ ریفریشر کورس، یہ تربیت کا مہینے، اپنے آپ کو بدلیے، چینج کیجیے اور اللہ سے کہہ دے اللہ میں نے دل بھی پاک کر لیا، اللہ میری زبان بھی پاک ہے، اب تو مجھے گناہوں سے پاک کر دے. انشاءاللہ اللہ پاک کر دے. یہ جنت کے راستے. اور اس طرح کچھ بد نصیب ایسے ہیں
جن کو جنت نہیں ملے گی. دیوس بندہ, دیوس سمجھتے ہیں جو بندہ اسی میں اپنی بولی کے اندر بے غیرت, اپنی بولی سے گھر میں ہوتے ہوئے, سربراہ ہوتے ہوئے گھر میں برائی ہو رہی ہے اور یہ گنگا شیطان بن جاتا, بولتے ہی نہیں, اس کو کہتے ہیں دیوس. برائی کو گھر میں برداشت کرنا اس کو دیوس کہتے ہیں. آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کی اولاد ہے, گھر کے اندر آپ ذمہ دار ہیں, برداشت نہ کریں, پیار سے کہیں, محبت سے کہیں, نہیں تو پھر تھوڑا سا سختی سے کہیں. جب دنیا داری میں نقصان ہوتا ہے نا تو اس وقت تو بڑا بولتا ہے, تو لڑ بھی پڑتا ہے, تو گالیاں بھی نکالتا ہے, لیکن جب دین کا مسئلہ ہوتا ہے پھر گنگا شیطان بن جاتا ہے. آپ نے کہا دیوس بندہ وہ جنت میں نہیں جائے گا, بخیل بندہ جنت میں نہیں جائے گا, اور چغلیاں کرنے والا لا يدخل الجنت قطات, چغلی کرنے والا بندہ جنت میں نہیں جائے گا. تو کئی بندے کا کام یہ ہوتا ہے جی میں انہوں تنخواہ ملتی ہے نا, روزہ روزہ رکھ کے تو داڑھی میں تیل سے لا کے تو کنگا شنگا وا کے تو سر تے پگ بن کے تو باہر چوک چ کھڑا ہو جاتا ہے, تو ادھر نے گلاں ادھر اس بھرا دیا اینوں ادھر دیا ادھر, تو شام تو پہلے پہلے دو خاندان لڑ پیندے نے, انہوں نے لڑا کے تو یہ شیطان سے تو بندہ خوش ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ چغل خور بندہ جنت میں نہیں جائے گا, ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ میں جنت دے دے. تو کئی خوش نصیب ایسے نے جنہوں واسطے سرکار نے فرمایا بھی جنت دا ایک نہیں 8 دروازے کھل جاندے. اگر تھوڑا دل پاک صاف ہوگا نا تو میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ وضو کر دے, وضو کرنے تو بعد ان کے سنت کے مطابق وضو کیا, یہ نہیں بھی کوئی حصہ خشک رہ گیا تو اڈیاں خشک رہ گئیاں, انہوں واسطے عذاب ہے. وضو پورا کرے, سنت کے مطابق کرے, اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ کلمہ پڑھ لے. آپ سرکار فرماتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے ہی اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے. اور وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ, وہ عورت اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا وحسنت فرجہا, وہ عورت جو 4 کام کرتی ہے. کتنے؟ گھروں میں جا کے بتانا آپ کو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. 4 کام کرنے والی عورت, 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والی عورت, رمضان شریف کے روزے رکھنے والی عورت, اپنے خامد کی اطاعت کرنے والی, جائز باتوں کو ماننے والی عورت, اور چوتھے نمبر پر اپنی عزت و عفت و شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی عظیم عورت ہے قیامت کو اللہ کے پاس جائے گی, اللہ اس کی آنر میں, اس کے اعزاز میں جنت کے 8 دروازے کھول دے. اللہ کہنے کے جنہیں دروازے سے چاندی گزر جا. اور اسی طرح جو بندہ اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرتا ہے, جوڑا کوئی بھی چیز دی ہے وہ ڈبل دیتا ہے. فار ایگزامپل 10 کے 2 نوٹ, 50 کے 2, 100 کے 2, یا کوئی بھی چیز دیتا ہے, یا کسی نے کپڑے دینا نا ان کی سلائی بھی نال دے دینا. اے حضرت صاحب تھوڑا جوڑا اے تھوڑی درجی واسطے سلائی ہے, یہ ڈبل ہے نا, ضروری نہیں لیکن اعزاز بڑا ہے. آپ سرکار نے فرمایا من انفق زوجین, جو بھی بندہ کسی بھی چیز کا ڈبل جوڑا اللہ کی راہ میں دیتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھلے. اور ایک جنت ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, اس جنت کا نام ہے جنت عدن. جنت عدن اللہ نے بڑے پیار سے اس کو بنایا. اللہ نے جنت کو کہا کہ بولو, تو جنت نے بول کر پتہ کیا کہا, قد افلح المؤمنون,
تحقیق مومن کامیاب ہو۔ تو اللہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم ہے، اے جنت عدن، میں کسی بخیل کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا۔ اب بخیل بندہ بھی چنگا نہیں ہوں، تے فضول خرچی کرنے والا بھی چنگا نہیں۔ رب نے پیسے دیتے ہون تے مناسب طریقے نال اپنے گھر بھی خرچ کرو، عزیز و اقارب تے خرچ کرو، فضول خرچی نہ کرو، لیکن بخیلی اور کنجوسی بھی نہ کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو جنت عطا کر دے، ہمیں جنت کا داخلہ نصیب کر دے۔ اور آخری بات، جنت جب مل جائے گی نا تو سب سے بڑی نعمت، جنت کی نعمتوں میں بھی سب سے بڑی نعمت، اللہ اکبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو جنتی بندے جنت چلے جان گے اللہ تعالیٰ نعمتاں عطا کر دے گا، حوراں مل گئیاں، نعمتاں مل گئیاں، طرح طرح دے پھل مل گئے، پاکیزہ ماحول مل گیا، کیونکہ جنت دے اندر غلاظت نہیں ہوئے گی، جنت دے اندر کینہ حسد بغض نہیں ہوئے گا، جنت دے اندر تھوک نہیں ہوئے گی، جنت دے اندر عورتوں دے جتنے معاملات نے نہیں ہوں گے، جنت دے اندر نہ بول نہ براز نہ پخانا کچھ نہیں ہوئے گا، مومن پھل بھی کھان گے، ایک ڈکار آئے گا تو ہضم ہو جائے گا، ویسے ہی ہضم ہو جائے گا، تو اس ڈکار تو میں کستوری نے زیادہ خوشبو آئے گی، سب کچھ مل گیا۔ رب کہیں گے جنتیوں کو اور بھی چاہیے دے، اہل جنت کہتے ہیں یا اللہ سب کچھ تے مل گیا ہے اور کی لے رہے ہیں۔ اسے گفتگو دے دوران توجہ کرنا، آخری بات ہے میری، ہم اللہ دے فضل نال میں حدیث پیش کر رہے ہیں، آپ سرکار نے فرمایا رب نال گفتگو ہو رہی ہے، اس دوران اللہ اپنے اور مومن کے درمیان نور دے پردے جڑے حائل دے انہوں نے پیچھے ہٹا دے گا، اور سارے مومن جنت دے اندر 14ویں رات دے چند دی طرح اللہ دا ڈائریکٹ دیدار کریں گے۔ تے جنتی کہیں گے یا اللہ یہ تو سب تو بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا سکون، اللہ اکبر اللہ۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے گون گے، روزے رکھن والے بندے اوتھے سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، نمازاں پڑھن والے بندے اوتھے سارے ہون گے، ان دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اگلی گل تے ذرا غور کرنا توجہ نال، او کنا سونا ویلا دل بہار ہوے گا جب جنت وچ رب دا دیدار ہوے گا، سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، قیامت نو کئی چہرے چمک دے ہون گے تے او مومن جنت وچ اپنے رب دا دیدار کر رہے ہون گے۔ او کنا سونا ویلا دل بہار ہوے گا جب جنت وچ رب دا دیدار ہوے گا، سارے مقرب اوتھے ویکھن والے سارے ہی ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ یہ نعمتوں والی جنت اللہ ہمیں عطا کر دے۔ اچھا ایک چیز میں بھول گیا، میں نے پرسوں بازار گیا رات کو لیٹ، میں حیران ہو گیا کہ لوگوں نے ایک ہی کام سمجھ لیا، بس عید، کپڑے اور جوتی، بس شاپنگ، مرد عورتیں بچے، رات کو رش ہے، اتنا رش، میں آدھا گھنٹہ مجھے بازار سے نکلتے ہوئے میں نے درود شریف شروع کر لیا، قسم کی بات ہے، میں کہ درود شریف پڑھنے اللہ تو کڈے گئے۔ بازار حالانکہ ضرورت کی چیز ہے، لیکن آپ نے کہا مسجد سب سے بہتر اور بازار سب سے بری چیز ہے، لیکن جانا پڑتا ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں بھی گناہ پہ معاف ہومن پہ نہ ہومن، کپڑے سونے ہونے چاہیے نہیں، نہ بھائی کپڑے دوسرے نمبر پہ ہیں، کپڑے دھو کر بھی پہن لوگے تو چل جائیں گے،
اللہ سے یہ دعا کرو اللہ میرے گناہ معاف کر دے. اللہ اکبر. اللہ تے جندے گناہ معاف ہو گئے ان کی سمجھو عید ہوگی. اللہ اکبر. اللہ عید اس کی ہے جس کے گناہ معاف ہوئے اور عید والے دن رب نے کہہ دیا جا میں نے تجھے جنت دی ہے. اس کی عید ہے. لوگوں نے بازار کو عرف آخر سمجھ لیا. چلو اگر بازار جانا پڑ جائے, میں دعا بتانے لگا ہوں, اتنا بڑا پیکج, جاگیے ذرا جاگیے سارے لوگ, اتنا بڑا پیکج جامع ترمذی کی حسن درجے کی حدیث ہے. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مرد ہو یا عورت بازار جاتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے, اللہ اس کو 1 لاکھ نہیں, 2 لاکھ نہیں, 4-5 لاکھ نہیں, اللہ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا کریں گے. کتنی؟ 10 لاکھ نیکیاں. بہت بڑا پیکج ہے. 10 لاکھ گناہ معاف ہو جائیں گے. اور تیسرا اعزاز یہ ہے کہ اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دے. تے چوتھا فائدہ عمومی طور پہ کہ بازار دیا جنیاں کباہتاں نے نا, یہ تجربے کی بات ہے, اللہ انہوں تمہیں بچا لے. دعا کری وہ سنو, پھر دعا کرنے لا الہ الا اللہ پڑھ لو نال. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یمیت بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یمیت بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ دعا پڑھنا تمہارا کام ہے. 10 لاکھ نیکیاں عطا کرنا, 10 لاکھ گناہ معاف کرنا اور جنت کا داخلہ دینا یہ اللہ کا کام ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. بیماروں کے لیے, پریشان لوگوں کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے. فلسطین کے لیے اللہ ان پر رحم کرے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما, پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرما, تنگ دست لوگاں دی تنگ دستیاں دور فرما. اے میرے اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما. اے میرے اللہ فلسطین غزہ دے مظلومہ دی مدد فرما. جتھے جتھے مسلمان مظلوم ہیں اللہ تو دی مدد فرما. ظالمانوں نے اس تو نابود کر دے, تباہ و برباد کر دے. مظلومہ دی مدد فرما. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے, اللہ سونے اپنی رحمت نال تمام نو شفا کاملہ عطا فرما. اے میرے اللہ تو ہر چیز تے قادر ہے. اللہ سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نو نکال دے. ساری زندگی تندرستیاں عطا کر دے, ساری زندگی صحت عطا کر دے. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتوں فوت ہو گئے نے اللہ سونے اپنی رحمت نال سب نو معاف فرما. یا اللہ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے میرے سمیت اللہ سب دے والدین نو معاف فرما دے. اللہ انہوں معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے. اے میرے اللہ جنہ دی والدین دی نعمت موجود ہے انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا کر. اللہ اس اولاد نو اپنے والدین دی قدر دی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا.
یا اللہ جب تک زندہ رکھنا، اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں میں موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ اے میرے اللہ، اے عظمتاں رحمتاں برکتاں والا مہینہ بڑی تیزی دے نال گزردا ہی جا رہے، اللہ جڑے دن گزر گئے نے قبول فرما لے، سڑیاں نمازاں قبول کر لے، تراویاں قبول کر لے، صدقات قبول کر لے، نیکیاں قبول کر لے۔ تو یا اللہ جڑے دن باقی نے مزید محنت دی توفیق عطا کر دے، اللہ جی مشکلاں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، رزق حلال عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جڑے قید اندر نہ حق طور تے نے، اللہ انہوں رہائی عطا کر دے۔ یا اللہ جڑے عرصہ دراز تو بستر علالت تے پے نے، اللہ انہوں شفا عطا کر دے۔ اللہ دنیا آخر دی عظمتاں عطا کر دے۔ یا اللہ جدو دنیا تو جائیے ادو میں تو ساڈے تے راضی ہوے تے جنت دا پیغام آ رہا ہوے، اللہ تیری رحمت دا پیغام آ رہا ہوے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔